صدقے کا بہت سا مال خرچ کرنا چاہتا تھا، اس کے پاس بہت سا مال تھا، زکوٰۃ کا، خیرات کا، صدقے کا، غریب ہو، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ صدقہ چپکے سے کیا جائے تو زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کسی غریب کی مدد چپکے سے کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس طریقے سے کی جائے کہ داہنے ہاتھ سے کی جائے، بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ تو وہ شخص رات میں نکلتا ہے، سنیے بہت پیاری حدیث ہے، وہ شخص رات میں نکلتا ہے، آدھی رات گزرنے کے بعد جب صدقے کا مال لے کر جا رہا ہے، اس نے سوچا کہ رات میں کوئی مجبور آدمی مجھے ملے گا تو اس کو دے دوں۔ ایک آدمی کے اوپر نظر پڑی، یہ سمجھا کہ یہ مجبور آدمی ہے، صدقہ دینے والے نے پوچھا بھائی اتنی رات میں تم نکلے ہو، کیا کوئی مجبوری ہے؟ اس آدمی نے کہا جی مجبوری ہے۔ اس نے مجبور سمجھا اور صدقے کا مال اس کو دے دیا کہ لو بھائی مجبور ہو، یہ مال میرے پاس ہے، تم لے جاؤ، اللہ تمہاری مجبوری کو آسان کر دے۔ یہ صدقے کا مال دے کر چلا آیا، اپنے گھر آیا اور صدقہ لینے والا صدقہ لے کر چلا گیا۔ اس نے صبح کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر کچھ پڑھا لکھا، اور جب سورج نکل گیا تو صدقہ دینے والا بازار کی طرف گیا۔ جیسے ہم اور آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، کوئی سبزی لینے کے لیے، کوئی بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے، کوئی کہیں جاتا ہے، ایسے یہ شخص بھی مارکیٹ کی طرف، بازار کی طرف گیا تو وہاں شور سنتا ہے۔ یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں، بخاری شریف کی حدیث کا واقعہ ہے، جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری کو کہا گیا کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کتاب کا ہے تو بخاری کا۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ منقول ہے، وہ جب بازار میں گیا تو شور سنتا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے، اسی سے کہہ رہے ہیں اس نے صدقہ دیا، تمہیں معلوم ہے رات میں اللہ کا ایک نیک بندہ صدقے کا مال لے کر نکلا اور وہ کسی غریب آدمی کی، کسی مجبور کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکہ کھا گیا بیچارہ، اسی سے کہہ رہے ہیں۔ یہ پوچھتا ہے دھوکہ کھا گیا کیا مطلب؟ کہا اس ایک آدمی نے صدقے کا مال رات میں مجبور سمجھ کر کسی کو دیا، لیکن وہ بہت بڑا پیسے والا تھا، امیر آدمی تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ امیر کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے، صدقہ غریب کا حق ہے، امیر کا نہیں ہے، امیر کو صدقہ دینا ناجائز ہے۔ یہ آدمی کہنا ہو سکتا ہے دھوکہ کھا گیا ہو، یہ کہہ کر چلا آیا، اس کو بتانا ہی نہیں تھا کہ میں نے دیا۔ یہ اپنے گھر آیا اور آ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین، میں نے جان بوجھ کر صدقے کا مال امیر کو نہیں دیا، اے اللہ میں دھوکہ کھا گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ اگر تو مجھے ثواب نہ دے تو عذاب بھی مت دینا، یعنی میں نے ناجائز غلط آدمی کو صدقہ دے دیا، اس پر عذاب مت دینا، کیونکہ میں نے دھوکے سے دیا ہے، میں نہیں جان سکا، یہ مجبور آدمی سمجھ کر دے دیا، لیکن وہ امیر آدمی نکلا، یہ میری غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، آج بھی میرے پاس صدقے کا مال ہے، میں آج کی رات میں پھر نکلوں گا، تو میری مدد فرمانا۔ جب دوسری رات ہوئی تو آدھی رات گزرنے کے بعد پھر نکلا اور صدقے کا مال دینا چاہتا تھا، پھر ایک آدمی پر نظر پڑی، اس نے پوچھا کیوں بھائی اتنی رات میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی کیا کرے گا، ایک آدمی رات میں کیوں نکلے گا، کوئی مجبور ہوگا تبھی نکلے گا، بھائی جاؤ نا اپنا راستہ دیکھو۔ اس نے کہا دیکھو تم مجبور ہو اور میں کسی مجبوری کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جھٹ سے اگر واقعی تمہیں مجبور کی مدد کرنا ہے تو مجھ سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہے۔ اس نے صدقے کا مال اس آدمی کو دے دیا اور دے کر چلا آیا، گھر پہ آیا، نماز پڑھی، سو گیا، صبح اٹھا، پھر صبح سورج نکلنے کے بعد بازار کی طرف گیا تو پھر چرچے سنتا ہے، آوازیں آتی ہیں، ارے تمہیں معلوم ہے؟ کیا کہ ایک آدمی آج بھی رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں نکلا اور کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن آج بھی وہ دھوکہ کھا گیا، اور آج اس نے ایک چور کی مدد کر دی، اس نے اپنا صدقہ ایک چور کو دے دیا۔ وہ آدمی پیشہ ور چور تھا، وہ رات میں چوری کے لیے نکلتا تھا، اور اس آدمی نے صدقے کا مال اس کو دے دیا جو ناجائز ہے، نہیں دینا چاہیے لیکن دھوکہ کھا گیا۔ یہ آدمی اپنے گھر آیا، اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں تو صدقے کا مال ایسے دینا چاہتا ہوں کہ دائیں ہاتھ سے دوں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور اس کے لیے میں رات کے اندھیرے میں نکلتا ہوں کسی مجبور کی مدد کروں، لیکن میں بار بار دھوکہ کھا رہا ہوں۔ اے اللہ میں نے جان بوجھ کر چور کی مدد نہیں کی ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں آج میں رات کی تاریکی میں جب نکلوں اور میرے پاس جتنا بھی اب صدقے کا مال رہ گیا ہے، یہ آخری مال ہے، میں اس کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو آج میری مدد فرمانا، اور اے اللہ اب تک جو 2 غلط جگہوں پر صدقہ پہنچ گیا اس پر میری پکڑ مت کرنا، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر نہیں دیا، دھوکہ ہو گیا مجھ سے۔ یہ تیسری رات میں پھر صدقے کا مال لے کر نکلا، آدھی رات سے زیادہ گزر گئی، دیکھ رہا، تلاش کر رہا کوئی مل جائے، تو اب ایک عورت ملتی ہے، اس نے دیکھا، اس نے سوچا عورت تو بیچاری مجبوری ہوگی، وہ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا کیسے نکلی ہو؟ اس نے کہا تمہیں مطلب؟ کہا نہیں، اگر کوئی مجبوری ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا ایک عورت رات کے اندھیرے میں مجبور نہیں ہوگی تو کون ہوگی؟
میرے بچے بھوکے ہیں اور میں مجھے کھلانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے میں باہر نکلی ہوں، اللہ کا کوئی بندہ مجھے بھیک دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اس نے صدقے کا مال اس عورت کو دے دیا اور کہا جاؤ لے جاؤ تم صدقے کا مال، اس کو دے دیا۔ کہا تم کون ہو بھائی؟ کہا کہ یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، میں کسی غریب ہی کی تلاش کر رہا تھا، تم مل گئی اور حقیقت میں تم غریب لگ رہی ہو، لے جاؤ۔ دے دیا اس کو، چلا آیا گھر پہ سویا، صبح نماز پڑھی، سورج نکلا، پھر مارکیٹ کی طرف گیا، بازار میں پھر چرچا سنتا ہے، اور کیا سنتا ہے؟ اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے نکلا، لیکن آج بھی وہ دھوکا کھا گیا، اور بجائے کسی غریب آدمی کی مدد کرنے کے آج اس نے ایک عورت کو صدقے کا مال دے دیا۔ لیکن وہ عورت مجبور نہیں تھی، وہ پیشہ ور تھی، وہ اپنا جسم بیچتی تھی، وہ کسٹمر رات کی تاریکی میں تلاش کرتی تھی، وہ زانی اور بدچلن عورت تھی، وہ اپنے جسم کو بیچ کر دھندا کرتی تھی۔ آج اس نے ایک زانی اور بدچلن عورت کو صدقہ دے دیا۔ یہ آدمی اپنے گھر آیا اور رات کی تاریکی میں اپنے گھر پہ اب رات ہوتی ہے، کہتا ہے کہ الہ العالمین، صبح سے شام تک تو پریشان رہا، رات میں کہتا اللہ میرے پاس اب صدقے کا مال ہی نہیں ہے کہ میں دے سکوں، آئے اللہ میں نے جتنا بھی صدقہ کیا اس پر اگر مجھے ثواب نہ ملے تو عذاب بھی مت دینا، اس لیے کہ میں نے غلط جگہ پر صدقہ کر دیا ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں کیا، میری نیت ایسی نہیں تھی۔ نیت پر میں آپ کو لا رہا ہوں، یہ پورا واقعہ جو بتا رہا ہوں اس پر میں نیت پر ڈیپینڈ ہے، نیت پر بتاتا ہوں۔ میرے بھائیو، اے اللہ مجھے اگر ثواب نہ ملے تو عذاب بھی نہ ملے، اے اللہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب آخری رات میں سو رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کو خواب میں دکھایا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے اے اللہ کے نیک بندے تو مایوس کیوں ہوتا ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ ارے تو نے ناجائز جگہ پر دیا ہے لیکن تیری نیت تو نہیں تھی، تو کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا نا، تو تجھے تیری نیت کے مطابق ثواب مل گیا، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، لیکن تیرے صدقے کی برکت سے اللہ نے ان تینوں کو بھی ہدایت دے دی۔ جس امیر کو تو نے صدقہ دیا اس امیر نے صدقے کا ایک درہم بھی نہیں کھایا، بلکہ اس نے وہ مال سب غریبوں میں بانٹ دیا، اور جس چور کو تو نے صدقہ دیا اس چور نے چوری سے توبہ کر لی اور کہا آئندہ میں کبھی چوری نہیں کروں گا، اللہ نے اس چور کو بھی تیرے صدقے سے ہدایت دے دی۔ اور جس زانیہ اور بدچلن عورت کو تو نے صدقہ دیا اس عورت نے بھی توبہ اور استغفار کر لیا، اور جس فروشی سے توبہ کر لی، اور اس نے اپنا یہ گھورک دھندا، یہ غلط کام اس نے بند کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے سماج کے اندر لوگ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں ڈالتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ غلط کام کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی مجبوریاں کیا ہیں۔ ایسے لوگوں کو میرے پیارے ساتھیوں آپ ان کی مجبوریوں کو تلاش کریں اور دیکھیں اور پتہ لگائیں کہ ان کے پیچھے کیا چیز ہے۔ ایسا تو نہیں کہ یہ مجبوری ان کی اس لیے ہو کہ ان کو نوکری نہ مل رہی ہو، یا ایسا ہو کہ سماج ان کو دھتکار رہا ہو، یا ایسا کہ کوئی آدمی ان کو اپنے 40 سال کی عمر 40 سال 2 مہینے سے جب کچھ تجاوز کر گئے تو امام کائنات غار حرا کے اندر موجود ہیں، رات کا اندھیرا ہے، جبرائیل امین ایمانی شکل میں آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو۔ آپ نے فرمایا مانا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے پکڑا اور دبایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اتنی زور سے دبایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا یا محمد پڑھو، میں نے پھر وہی جواب دیا، انہوں نے پھر دبایا، پھر تیسری بار چھوڑا اور کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، میں نے کہا مانا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری بار دبایا اور دبانے کے بعد پھر چھوڑا، اور اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں ابتدائی سب سے پہلے نازل ہوئی۔ ان آیتوں کے بعد اللہ کے نبی گھبرا گئے اور وہ اپنے گھر چلے آئے۔ حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، آج مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے یہ کہہ کر ڈھارس بندھائی انکا، نہیں آپ ڈر کیوں رہے ہیں،
آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں خوف کھا رہے ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریاں توڑتے نہیں ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، آپ تو مزدوروں کا بوجھ خود لاد کر اپنے سینے پر، اپنے کاندھے پر اٹھا کر ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، آپ محنت و مزدوری کر کے اس کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، کما کما کر اس کو دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جو راستہ بھول گیا ہو آپ اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے انسان پر اگر جن یا شیطان کا سایہ ہو سکتا ہو تو پھر بچے گا کون؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سرتاج، آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے نبی اکرم کی، اور پھر قل اعوذ برب الناس سے لے کر من الجنۃ والناس تک پڑھ جائیے، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جشن منایا۔ 40 سال کے بعد آپ کی نبوی زندگی شروع ہوتی ہے، 23 سال تک آپ زندہ رہے، نہ 23 سال کی پوری زندگی میرے بھائیوں آپ پڑھ جائیے، نہ خود نبی نے جنم دن منایا، نہ نبی کے بیوی بچوں نے منایا، نہ نبی کے صحابہ نے منایا۔ جس شریعت کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا جاتے تو اپنا بایاں قدم پہلے رکھتے، جب وہاں سے نکلتے تو اپنا دائیں قدم باہر نکالتے۔ جس شریعت میں یہ چیز موجود ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلا میں بیٹھو لیٹرین کے لیے تو اپنے بائیں پیر پر زور دے کر، بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھو۔ جس شریعت میں یہ موجود ہو کہ جب تم بیت الخلا میں جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو۔ جس شریعت کے اندر یہ موجود ہو کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو استنجے کے لیے 3 مٹی کے ڈھیلے استعمال کرو۔ جس شریعت کے اندر یہ موجود ہو کہ آپ لیٹرین کس طرح کرتے تھے، کپڑے کس طرح پہنا کرتے تھے، پانی کس طرح پیا کرتے تھے، بیت الخلا کس طرح جایا کرتے تھے، میرے بھائیوں کیا اس پوری شریعت کے اندر یہ موجود نہ ہو کہ نبی اکرم کی 12 ربیع الاول آتی ہو اور یوم ولادت آتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اپنا جشن، اپنی پیدائش کی خوشی کس طرح مناتے ہو؟ تعجب ہے میرے بھائیوں، پیشاب اور لیٹرین تک کا طریقہ جب شریعت میں موجود ہو، لیکن اتنی بڑی خوشی اور وہ شریعت کا حصہ اور دین سمجھ کر منائی جا رہی ہو اور یہ موجود نہ ہو۔ وہی حضرت انس ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات یاد رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، یوم ولادت میں اختلاف ہے۔ آپ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے یہ ضروری نہیں ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 1 عام الفیل 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور یہی تاریخ ولادت آپ تعجب کریں گے، میں شاہی جامع مسجد کے ایک اٹاوا ہی کی نہیں، پورے ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کی سب سے بڑی مسجد کے ممبر سے اس بات کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پر میں کرتا ہوں کہ صرف قاضی سلیمان منصور پوری نہیں، بریلویوں کے امام، اہل سنت کے امام، جن کو وہ سب سے بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، جن کو وہ اعلیٰ حضرت کا نام دیتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی، احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 نہیں 9 ربیع الاول ہی راجح ہے اور زیادہ صحیح ہے۔ بریلویوں کے امام جن کے نام پر بریلویت نام رکھا گیا، اس بزرگ نے بھی یہ تسلیم کیا ہو کہ 9 ربیع الاول صحیح ہے، تو پھر میرے بھائیوں بتائیے پھر 12 ربیع الاول کو جشن منانا بہت بڑا پس پردہ ایک گیم کھیلا گیا ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ 9 ربیع الاول پیدائش، انتقال کب؟ 12 ربیع الاول۔ یہ انتقال کے دن، انتقال کی خوشی کے آڑ میں، انتقال کے جشن کی آڑ میں یہ بیہودہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہم جشن منا رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں اور اپنے دماغ سے سوچیں کہ آپ کا بیٹا اگر 10 اپریل کو پیدا ہو تو آپ ہر سال اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں، لیکن 10 کو اگر 10 اپریل کو اس کا انتقال ہو جائے تو آپ کے لیے وہ 10 اپریل کیا ہوگا؟ آپ کو ہر 10 اپریل اپنے بچے کی پیدائش یاد نہیں رہے گی، بلکہ 10 اپریل آج کے دن میرا بیٹا انتقال کر گیا تھا، آج کے دن میرا باپ انتقال کر گیا تھا۔
میں نے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، لیکن آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا ہے۔ یہ تو کنفرم ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو اللہ کو پیارے ہوئے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ انتقال کے غم کو بھول کر خوشی منا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کا انتقال مانتے ہی نہیں، وہ تو زندہ ہیں، تو پھر آپ ہی ایک مسئلے کا جواب دے دیجئے۔ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی نہیں مانتے، آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور تھے، تو مجھے یہ بھی بتا دیجئے نور بھی کبھی پیدا ہوتا ہے؟ اگر آپ یوم وفات اس لیے نہیں مناتے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نہیں، آپ کہتے ہیں وہ تو زندہ ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ پھر یوم پیدائش کیوں منائی جا رہی ہے؟ کیونکہ نور تو کبھی پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ جبرائیل کی یوم پیدائش کیا ہے؟ جبرائیل نور ہے۔ مجھے بتاؤ فرشتوں کی یوم پیدائش کیا ہے؟ وہ تو نور ہے۔ کیا کبھی کسی فرشتے کی یوم ولادت منائی گئی ہے؟ کیا کبھی جبرائیل کی یوم ولادت منائی گئی ہے؟ نور پیدا نہیں ہوتا ہے، اور جب نور پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس کی یوم ولادت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر تم اللہ کے رسول کو نور مانتے ہو تو پھر یوم ولادت کیسے منائی جائے گی؟ پتہ نہیں، ایک جگہ کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے۔ اگر انتقال نہیں تو ولادت بھی نہیں، اور اگر ولادت ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ بشر ہیں، اور اگر بشر کی ولادت ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کو انتقال بھی ہے، اس کو فنا بھی ہے۔ کل من علیہا فان، یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی ماننا پڑے گا۔ ایک چیز مانتے ہو اور ایک چیز نہیں مانتے ہو میرے پیارے ساتھیوں، یہی تو دلائل ہونا چاہیے۔ آئیے، اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے، حضرت فاطمہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو غم میرے اوپر گرے ہیں گزرے، اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر گرے ہوتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کسی دن پر گزرے ہوتے تو دن مایوس ہو جاتا، دن رات میں بدل جاتا۔ 12 ربیع الاول کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم میں نڈھال ڈوبی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا حال دوسرا ہے۔ حضرت عمر فاروق 12 ربیع الاول کو تلوار نکال لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مدینے میں آئے تو اس سے زیادہ تابناک اور روشن دن میں نے نہیں دیکھا، اور جب محمد رسول اللہ 12 ربیع الاول کو انتقال کر گئے تو اس سے زیادہ اندھیرا میں نے مدینے کی گلیوں میں نہیں دیکھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہاں 12 ربیع الاول کو میرے بھائیوں آنسوؤں میں پورا مدینہ ڈوبا ہوا ہے، اور یہاں 12 ربیع الاول کو ہمارے مکان میں لائٹیں جل رہی ہیں، چراغاں ہو رہے ہیں، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں اور جشن منایا جا رہا ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، ہماری عقلیں کیسے پھیر دی گئی ہیں، ہماری عقلوں پر کیسے تالے پڑ گئے ہیں۔ ذرا تصور کرو کہ 12 ربیع الاول کو وہاں کیا حال ہے۔ وہاں حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کے ہاتھ سے تلواریں چھین کر پھینکتے ہیں، مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، آئے عمر ہوش میں آؤ، اللہ تعالیٰ میرے نبی پر 2 موتیں کبھی نازل نہیں کرے گا، جو موت لکھنا تھی آنا تھی وہ آ چکی ہے، 2 موتیں نہیں دے گا۔ لوگوں کان کے پردے کھول کے سن لو۔ اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم لوگوں میں سے جو محمد کو اپنا رب سمجھتا تھا، جو محمد کو اپنا معبود سمجھتا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے فإن محمدا قد مات، محمد رسول اللہ اللہ کو پیارے ہو چکے، محمد رسول اللہ اللہ کے پاس جا چکے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ آئے عمر ہوش میں آؤ، وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل، کیا تمہیں یہ آیت نہیں پڑھی ہے قرآن میں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول اس دنیا میں آئے، ان کو بھی موت آئی، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ابو بکر اللہ کی قسم مجھے ان آیتوں پر میری نظر نہیں گئی، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہوں۔ ہم نے بھی اپنا عقیدہ بدل لیا، ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن و حدیث کی دلیل آئی، حضرت عمر نے سر آنکھوں پر لے لیا، ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے شریعت وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر کا زمانہ آیا، 2 سال خلیفہ رہے۔ ایک واقعہ کہیں نہیں ملتا کہ 2 سال میں انہوں نے کبھی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا ہو۔ سسر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، سسر تھے ابو بکر صدیق۔ ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ دی تھی نبی اکرم کو،
ابو بکر کے انتقال کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آیا، 10 سال خلافت کی، یہ بھی سسر تھے، اپنی بیٹی حفصہ دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 10 سال میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، لیکن حضرت عمر فاروق نے کبھی پوری زندگی میں 12 ربیع الاول کے دن ایک بھی چراغ نہیں جلایا، ایک بھی جشن نہیں منایا، یوم ولادت نہیں منائی۔ ارے عثمان غنی کو لے لیجئے، انہوں نے 12 سال خلافت کی، داماد تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی رقیہ دی تھی، رقیہ کا انتقال ہوا تو ام کلثوم دے دی، ام کلثوم کا انتقال ہوا تو یہ بھی فرمایا، آئے عثمان تم نے میرے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا، اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے گزرتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کو دیتا جاتا۔ اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا عثمان نے۔ لیکن 12 سال میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، لیکن ایک مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی نے اپنے سسر جناب محمد رسول اللہ کا جشن نہیں منایا۔ حضرت علی کو لے لیجئے، 5.25 سال خلافت کی، 5.25 سال میں 5 مرتبہ نہ صحیح تو 4 مرتبہ تو 12 ربیع الاول آئی ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ داماد ہیں حضرت علی، یہ داماد ہیں۔ نبی اکرم نے اپنی چہیتی اور سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو ان کے نکاح میں دیا، لیکن حضرت علی نے بھی کبھی جشن نہیں منایا، حسن نے نہیں منایا، حسین نے نہیں منایا، میرے بھائیوں عمر ابن عبدالعزیز نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا۔ آئیے صحابہ کے بعد زمانہ آتا تابعین کا، تابعین نے نہیں منایا۔ ان کے بعد زمانہ آتا تبع تابعین کا، تبع تابعین نے نہیں منایا۔ ان کے بعد زمانہ آتا ہے ائمہ و مجتہدین کا، محدثین کا، انہوں نے بھی کوئی ایک محدث ہمیں اسلامی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا، نہ امام بخاری، نہ امام مسلم، نہ امام ترمذی، نہ امام ابن ماجہ، نہ امام بیہقی، نہ امام دارمی، نہ میرے بھائیوں کوئی اور بزرگ کسی ایک محدث نے اپنی پوری زندگی کے اندر جشن منایا ہو، اور ان بزرگوں نے، ان محدثین نے کوئی ایک حدیث بھی پیش کی ہو کہ اللہ کے رسول کا جشن منایا جا سکتا اور یہ دین کا حصہ ہے، کسی نے نہیں منایا۔ ان کے بعد زمانہ آتا ہے اکابرین اولیاء کا، اولیاء کرام میں سب سے بڑے بزرگ جن کو کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ، لاؤ ان کی پوری زندگی پیش کرو۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی جشن منایا ہو؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جن کے نام کی تم نیازیں اور منتیں کھاتے ہو، کبھی پوری زندگی کے اندر ایک دن جشن منایا ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار دلی کے نظام الدین کے اندر موجود ہے، کبھی اپنی پوری زندگی کے اندر ایک بار بھی جناب محمد رسول اللہ کا جشن منایا ہو؟ اب منہج اہل حدیث کا اصول سن لو۔ جماعت اہل حدیث کے اصول کو جماعت کا ایک ذمہ دار شخص اپنے منہ سے کہتا ہے، رب کعبہ کی قسم شاہی مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ لاؤ نبی کی 23 سالہ زندگی جو نبی گزری ہے، ایک دلیل دے دو، ہم اپنا ایمان بنا لیں گے۔ ابو بکر کی زندگی سے ایک واقعہ پیش کر دو کہ کبھی انہوں نے جشن منایا ہے، ہم منانا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے نہیں بنایا، اگر انہوں نے بنایا ہوتا اللہ کی قسم جماعت اہل حدیث اس کو اپنا عقیدہ بناتی، اپنا ایمان بناتی۔ اگر ابو بکر نے جشن منایا ہوتا تو محمد رسول اللہ کا جشن منانا ہمارا عقیدہ ہوتا۔ اگر اللہ کے رسول نے جشن منایا ہوتا تو یہ جشن ہمارا عقیدہ ہوتا۔ اگر ائمہ و مجتہدین اور اولیاء کرام نے منایا ہوتا اور اس کی دلیل دی ہوتی، کتاب و سنت میں اس کی دلیل ہوتی، تو اللہ کی قسم یہ جماعت اہل حدیث کا ایک عقیدہ ہوتا۔ جب ابو بکر نے نہیں بنایا، دور صداقت میں نہیں، دور صحابہ میں نہیں، دور تابعین میں نہیں، دور تبع تابعین میں نہیں، دور ائمہ و مجتہدین میں نہیں، دور اولیاء کرام میں نہیں، تو سن لو یہ تمہارے پیٹ کا دھندا تو ہو سکتا ہے، لب کعبہ کی قسم نبوت کے عشق کا سمندر نہیں ہو سکتا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جماعت اہل حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو جشن کا دن نہیں مناتی ہے، کیونکہ ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ صحابہ چلے ہیں، جس راستے پہ تابعین چلے ہیں، جس راستے پہ تبع تابعین چلے ہیں، جس راستے پہ ائمہ و مجتہدین چلے ہیں، جس راستے پر ہمارے بزرگان دین چلے ہیں۔ الحمدللہ جماعت اہل حدیث صرف اللہ اور اس کے رسول نہیں، دور صحابہ کو بھی مانتی ہے، تابعین کو بھی مانتی ہے، تبع و تابعین کو بھی مانتی ہے، ائمہ و مجتہدین کی بھی عزت کرتی ہے، اور اکابرین اولیاء کرام کو بھی اپنا بزرگ مانتے ہوئے ان کے راستے پہ چلنا اپنا مشن سمجھتی ہے اور اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتی ہے۔